ایتھنز کے مشہور زمانہ فلسفی افلاطون کا اصل نام ارسطوطلیس تھا۔ اس کو بچپن سے ہی اس کے چوڑے چکلے شانوں کی وجہ سے پلاٹو کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس کا سال ولادت تقریباً 427 قبل مسیح ہے۔ اس نے 337 قبل مسیح میں وفات پائی۔ وہ سقراط کا پیرو، فلسفی اور ریاضی دان تھا۔ اکادمی درسگاہ فلسفہ کا بانی تھا۔ اس کی یہ اکادمی فلسفہ مختلف صورتوں میں 529 عیسوی تک قائم رہی۔ 409 قبل مسیح میں اس نے سقراط کی شاگردی اختیار کی۔ 399 قبل مسیح میں جمہوریت پسندوں کے ہاتھوں سقراط کو سزائے موت دیے جانا اس کے لیے سخت اذیت کا باعث بنا، جس کے بعد اس نے اس نظریے کے ساتھ ایتھنز چھوڑ دیا کہ جب تک بادشاہت کسی فلسفی کے ہاتھوں میں نہ ہو یا جب تک کسی فلسفی کو بادشاہ نہ بنایا جائے تو دنیا کے حالات بدل نہیں سکتے۔ ایتھنز چھوڑنے کے بعد کئی سال تک وہ افریقہ اور اٹلی کی یونانی نو آبادیوں میں خاک چھانتا رہا۔ اس دوران اس نے فیثاغورس کے ادادوی تصوف کے اثرات قبول کیے۔ اپنی اس سیاحت اور جلاوطنی کے دوران وہ مصر میں شخصی حکومت کی شان و شوکت اور اس کی تمدنی زینت اور ثقافتی ترقی سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور ایک مثالی حکومت کے خواب دیکھنے لگا، جس کی تعبیر اس نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف دی پبلک میں پیش کی تھی۔ 388 قبل مسیح میں افلاطون نے شمالی اطالیہ میں تارنتم کی سیاحت کی اور یہاں کے حکمران آرکیتاس سے ملا۔ وہ فیثاغورس کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا۔ اطالیہ سے وہ جزیرہ سسلی پہنچا، جہاں اسے سیراکیوس کے حاکم دیونیسیوس کے دربار میں رسائی حاصل ہو گئی۔ دیونیسیوس کا برادر نسبتی دیون اس کے خیالات سے بہت متاثر ہوا، جبکہ خود دیونیسیوس اس کے نظریات تنقید سے اتنا زچ ہوا کہ اس نے اسے سسلی سے نکال کر ایتھنز جانے والے ایک بحری جہاز میں سوار کر دیا۔ اس جہاز پر اسپارٹا کا سفیر بھی سوار تھا۔ اس نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے افلاطون کو ایجینا کے جزیرے پر غلاموں کی منڈی میں فروخت کر دیا۔ وہاں اس کے ایک دوست نے اسے پہچان کر آزاد کر دیا۔ 387 قبل مسیح میں تقریباً 12 سال کی خود اختیاری جلا وطنی کے بعد افلاطون ایک بار پھر واپس ایتھنز پہنچا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ اپنی اس خود ساختہ جلا وطنی کے دوران ہندوستان میں دریائے گنگا کے کنارے تک پہنچا تھا اور اس نے ہندوستانی عالموں سے ویدانت کا علم سیکھا تھا۔ اپنی سیاحتی سفر سے واپسی پر اس نے ایتھنز کے شہریوں میں ذہنی انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی اور اس ذہنی انقلاب کی عملی تعلیم دینے کے لیے اس نے ایتھنز میں اکادمی قائم کی۔ یہ دنیا قدیم کا پہلا تعلیمی ادارہ تھا جو تعلیم و تحقیق کے لیے وقف تھا۔ اسے ہم آج کی مغربی یونیورسٹیوں کا نقش اول قرار دے سکتے ہیں۔ افلاطون کی اکادمی میں فلسفے کے علاوہ دیگر سائنسی علوم، ریاضی، طبیات وغیرہ کے ساتھ ساتھ قانون اور سیاست کی تعلیم دی جاتی تھی۔ 267 قاف میم میں سیراکوئز کا حکمران دیونیسیوس فوت ہو گیا۔ اس کے برادر نسبتی دیون نے اس کے بیٹے کو دیونیسیوس دوم کے نام سے تخت نشین کیا۔ اب دیون نے افلاطون کو ایک بار پھر سیراکوئز آنے کی دعوت دی تاکہ افلاطون کے یوٹوپیائی فلسفیانہ خیالات کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ تاہم دیونیسیوس دوم بھی افلاطون کے فلسفیانہ نظام حکومت کا متحمل نہ ہو سکا اور افلاطون اور دیون دونوں کو سیراکوئز چھوڑنا پڑا۔ تاہم دیون نے بغاوت کر کے تاج و تخت پر قبضہ کر لیا، مگر اسے جلد ہی اس کے دشمنوں نے قتل کر دیا اور یوں افلاطون کی یہ سوچ کہ ایک فلسفی ہی مثالی حکمران بن سکتا ہے عملی طور پر ختم ہو گئی۔ اس کے بعد افلاطون نے اپنی بقایا زندگی اپنی اکادمی میں فلسفیانہ اور علوم سائنس و آرٹ کی ترویج و اشاعت کے لیے وقف کر دی۔ تقریباً 80 برس کی عمر میں افلاطون نے 347 قبل مسیح میں وفات پائی۔ افلاطون نے اپنی پوری زندگی اس کوشش ناتمام میں بسر کر دی کہ کسی طرح ایک ایسا ناقابل شکست اخلاقی نظام پر مبنی سیاسی ضابطۂ قوانین تشکیل دیا جائے جو اس دنیا کو جنت نظیر بنا دے۔ یہی نظریہ اس کی مشہور زمانہ تصنیف دی ریپبلک میں کار فرما نظر آتا ہے۔ افلاطون کی دیگر تصنیفات میں مکالمات افلاطون کو بھی